بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداکارہ رانی 1941 میں پیدا ہوئیں۔ گھر میں غربت کے اندھیرے تھے۔ ان کی والدہ بالی نے رانی کی پیدائش کے بعد طلاق لے کر دوسری شادی کر لی، جبکہ مختار بیگم نے رانی کو بیٹوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ دراصل مختار بیگم نامور مصنف اور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کی بیوہ تھیں اور ان کی بہن گلوکارہ فریدہ خانم اپنے وقت کی معروف گلوکارہ تھیں۔ انہوں نے رانی کو انور کمال پاشا کی فلم محبوب میں سیکنڈ ہیروئن کاسٹ کروایا۔ یہ پہلی فلم تھی جو فلاپ ہوئی۔ مختار بیگم کے کہنے پر آغا جی اے گل، جو کہ ایور نیو اسٹوڈیو کے مالک تھے، نے رانی کو فلم ایک تیرا سہارا میں کاسٹ کیا۔ یہ فلم بھی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد ان کی فلاپ ہونے والی فلموں میں چھوٹی امی، ایک دل دو دیوانے، شبنم، یہ جہان والے، عورت، صنم، سفید خون، عورت کا پیار، 20 دن اور جوکر قابل ذکر ہے اور انہیں ایک فلاپ اداکارہ قرار دے دیا گیا۔ ایک سینئر صحافی کو اداکارہ رانی نے دوران گفتگو بتایا تھا، میں وہ بد نصیب ہوں کہ سپر اسٹار ہونے کے باوجود ہمیشہ دکھوں اور مصائب کا سامنا کیا۔ رانی کی ملاقات معروف ہدایت کار حسن طارق سے ہوئی، جنہوں نے شائقین فلم کو سپر ہٹ فلمیں دیں۔ حسن طارق سے شادی کے بعد رانی کی فلم دیور بھابھی نے سپر ہٹ بزنس کیا۔ اس فلم میں وحید مراد، سنتوش کمار بھی تھے۔ رانی کی ایک فلم مکھڑا چن ورگا ریلیز ہوئی تو اس فلم میں حبیب اور نغمہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ان کی پہلی شادی حسن طارق سے ہوئی اور وہ ناکام ہوئی۔ راکم نے اس کی ناکامی کی وجہ پوچھی تو کہا، جب انسان اپنے محسن کو بھول جائے تو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی منہ بولی والدہ مختار بیگم کا دل دکھایا تو پھر مجھے حساب تو دینا ہوگا۔ حسن طارق سے میرا پہلا جھگڑا فلم امراؤ جان کے حوالے سے ہوا۔ انہوں نے موسیقی کا شعبہ خلیل احمد کو دیا، جبکہ تہذیب اور انجمن کی موسیقی نثار بزمی نے دی تھی۔ رانی کو بھی اسکرین کے پردے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوئی۔ معروف فلم ساز جاوید قمر سے شادی کی اور انہوں نے بھی اسے طلاق دے دی۔ ابھی رانی کے نصیب میں ٹھوکریں باقی تھیں۔ وہ علاج کی غرض سے لندن گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات معروف کرکٹر سرفراز نواز سے ہوئی اور انہوں نے تیسری شادی سرفراز سے کر لی۔ بعد ازاں سرفراز نے بھی انہیں طلاق دے دی۔ رانی 1992 میں دوبارہ شوبز سے وابستہ ہوئیں۔ مئی کے آغاز میں وہ کراچی کے ایک اسپتال میں داخل ہوئیں اور پھر اداکارہ رانی 1993 میں اپنے رب کی طرف لوٹ گئیں۔ یہ شعر ان کی حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمیں نکلی۔